نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ رمضان المبارک میں کرنے کے کاموں میں سے ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ روزہ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، اس کا بھی اہتمام کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک بھی رمضان المبارک میں ہی نازل کیا گیا تھا، لہٰذا یہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ تو لہٰذا رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بھی، اسی طرح رات کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خود تلاوت نہیں کر سکتے کسی وجہ سے کہ قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے، یا اب بوڑھے ہو گئے ہیں کہ تلاوت نہیں کر سکتے، تو کم از کم سننے کا اہتمام تو ضرور کرنا چاہیے، جس کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ تراویح کا ہے کہ پوری تراویح پڑھی جائیں اور اس میں قرآن پاک کو سنا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اہتمام کی توفیق دیں قرآن پاک کی تلاوت کی، اور آپ کو بھی توفیق دیں۔ تو مسائل کے سلسلے میں ایک مسئلہ جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور پیش بھی آتا رہتا ہے کہ روزے کی حالت میں منہ سے خون کا نکلنا، کبھی دانت صاف کرتے ہوئے، مسواک کرتے ہوئے یا منہ میں انگلی پھیری جائے تو اس سے کچھ نہ کچھ خون کبھی کسی کے نکل آتا ہے، اور پھر کبھی تو تھوک دیا جاتا ہے اور کبھی اس کو نگل بھی لیا جاتا ہے۔ تو اگر اس تھوک کو جس میں خون ملا ہوا ہے اس کو نگل لیا جائے تو روزے کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر خون بالکل معمولی مقدار میں ہے اور تھوک اس پر غالب ہے اور اس کو نگل لیا تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ بالکل صحیح رہتا ہے۔ اور اگر خون زیادہ ہو اور تھوک کی مقدار کم ہو اور خون اتنا ہو کہ گلے میں اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر وضو کرتے ہوئے، مسواک کرتے ہوئے یا انگلی کے ذریعے خلال کرتے ہوئے منہ میں سے کوئی خون وغیرہ نکل آیا ہے تو اس کو تھوک دینا چاہیے، نگلنا نہیں چاہیے۔ دوسرا مسئلہ نکسیر کا ہے کہ کبھی کبھی نکسیر بھی پھوٹتی ہے، جیسے ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے تو گرمیوں میں عام طور پر نکسیر بھی پھوٹتی ہے۔ نکسیر کہا جاتا ہے ناک سے خون نکلنے کو۔ تو اس صورت میں اگر ناک سے خون نکلا ہے اور وہ حلق کی طرف چلا گیا اور پھر اس کو نکال دیا، نگلا نہیں، نکال دیا، تو اس صورت میں بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ صحیح رہتا ہے۔ ہاں اگر اس کو نگل لیا، جو خون منہ کی طرف آیا تھا نکسیر کے ذریعے، ناک کے ذریعے سے اس کو نگل لیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی آدمی سو کر اٹھا ہے، روزے کی حالت میں سویا تھا، پھر وہ سو کر اٹھا اور اس نے دیکھا کہ منہ میں خون ہے اور پھر اس نے اس کو تھوک دیا، تو اب یہ معلوم نہیں ہے کہ سوتے ہوئے خون گلے کی طرف گیا یا نہیں گیا، تو اس شک کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ بدستور باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔